الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائی ہو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، البتہ ضرور آزمائے گا تم کو اللہ تعالیٰ کسی چیز سے، من الصید، شکار سے، شکار کے ذریعے سے تم کو آزمائے گا، تم کو چیک کرے گا، تمہارا امتحان لے گا، تمہارا اختبار لے گا۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، پہنچتے ہیں اس کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، جس شکار کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچتے ہیں اس بارے میں اللہ تمہارا امتحان لے گا۔ یہ امتحان کیوں لے گا کہ احرام کی حالت میں جب تم حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہو تو رستے میں اگر کوئی شکار ملتا ہے تو تم نے احرام باندھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں چیک کرے گا، یا مکہ مکرمہ پہنچ کر جس جگہ پر شکار کرنا ممنوع ہے اللہ تعالیٰ چیک کرے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ تم کیا بن دیکھے، تم کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، کیا تم ایسے موقع پر اللہ کی بات مانتے ہو؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، کہ کون ڈرتا ہے اس سے بن دیکھے غیب میں۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر جو زیادتی کرے گا اس کے بعد، کہ جس نے زیادتی کی اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، نہ تم قتل کرو شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم محرم ہو، تم نے احرام باندھا ہوا ہو۔ لام الف لا کا معنی نہ، تا کا معنی تم، نہ تم قتل کرو شکار کو، واو کا معنی اس حال میں یا حالانکہ، اس حال میں کہ تم محرم ہو، تم نے احرام باندھا ہوا ہو تو شکار کو قتل نہ کرو۔ ومن قتلہ، اور جس نے، من کا معنی ہوتا ہے جس نے، بندے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور جس نے قتل کر دیا اس کو تم میں سے متعمدن، جان بوجھ کر، اگر کس نے جان بوجھ کر شکار کیا، فجزاء، تو اس کا بدلہ، مثل ما، اتنا ہی ہے جتنا، ما قتل من النعام، جتنا اس نے شکار کیا ہے یا قتل کیا ہے، من النعام، چوپایا۔ مثلا اگر اس نے کوئی ہرنی شکار کی ہے احرام کی حالت میں تو وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر اس کے برابر کا ایک بکرا دے گا، اس کی شکل کا۔ اس طرح جس نے نیل گائے شکار کر لی تو اس کے برابر آ کر وہ گائے کا، یعنی سزا کے طور پر، کفارے کے طور پر وہ گائے ذبح کرے گا۔ جس نے ہرنے کی وہ بکرا کرے گا، چھترا کرے گا، مینڈا کرے گا، اور جس نے کوئی نیل گائے وغیرہ کی تو اس کے بدلے میں وہ یہ گائے، بیل وغیرہ ذبح کرے گا۔ یحکم بہ، فیصلہ کریں گے اس کا، ذوا عدل، دو عدل والے تم میں سے، یہ ذوا کا معنی دو۔ ہدیم بالغ الکعبۃ، وہ جو قربانی ہوگی، وہ جو ہدین یعنی اس کے بدلے جو کفارہ ہوگا، ہدی قربانی، بالغ الکعبۃ، وہ کعبہ کو پہنچنے والی ہوگی، یعنی مکہ میں آ کر بیت اللہ کے پاس، مکہ میں مطلب ذبح کرنی ہے۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا کفارہ جرمانہ دینا ہے، طعام مساکین، ایک مسکین کا کھانا، مسکین کا نہیں، ایک کا نہیں، طعام مساکین، مسکینوں کا کھانا۔ تو اس کا کیا بنے گا مطلب، ایک جو ہرن وغیرہ تم نے شکار کیا ہے تو اس طرح، یا تم نے مثلا کوئی خرگوش کر لیا ہے، خرگوش کی قیمت کا کوئی چیز ہم، وہ بندہ جس نے کیا وہ مکہ آ کر ذبح کرے گا، تو وہ فیصلہ کریں گے دو عدل کرنے والے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ نہیں کرتا تو جو اس نے قتل کیا ہے احرام کی حالت میں تو اسی کے برابر اس کی قیمت کر لے، اور قیمت جتنے پیسے بنتے ہیں انہی پیسوں سے پھر مسکین کو کھانا کھلا دے۔ او عدل ذالک صیاما، یا اسی کے برابر روزے رکھے، مطلب اگر جتنے وہ اس کے پیسے بنتے ہیں اور فی پیسے کے حساب سے وہ کتنا پیسہ ایک بندہ کھا سکتا ہے، تو اسی حساب سے جتنے روزے بنتے ہیں اتنے وہ روزے رکھے لے۔ اس سے پیسوں کی پہلے اس کے پیسے بنیں گے، قیمت بنے گی، وہ جس نے چیز ذبح کی ہے، قتل کی ہے، پھر انہیں جو قیمت بنے گی اس کا حساب لگائے گا کہ ایک دن میں افطاری سحری میں وہ کتنا بندہ کھا سکتا ہے، تو اس حساب سے بندہ روزے رکھے گا، اس کا یہ جرمانہ ہوگا۔
تو یہ اور بھی یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جس وقت کچھ لوگوں نے، خارجیوں نے، بلوائیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ دونوں نے فیصلہ کرنے کے لیے حاکم بنائے ہوئے ہیں اور حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے. انہوں نے کیوں حاکم بنایا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ انہوں نے یہ دو حاکم کیوں بنائے؟ حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے. انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، خارجیوں نے الا لہ الحکم، کہ اصل حاکم اللہ تعالیٰ ہے، یعنی وَهُوَ احکم الحاکم، جیسے ہم کہتے ہیں سورہ 3 کی آیت ہے، احکم الحاکمین ہے. تو انہوں نے، علی نے، امیر معاویہ نے ان دو بندوں کو، ابو موسیٰ کو اشعری کو اور عمرو بن عاص کو کیوں حاکم بنایا؟ یہ دونوں کافر ہو گئے ہیں. کہتے تھے وہ حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے. ان لوگوں نے دونوں کو کافر قرار دیا، ان خارجیوں نے، ان گمراہ لوگوں نے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس گئے تو کہا کہ دیکھیں ایک بندے نے شکار کیا ہے، خرگوش کا شکار کیا یا کوئی ہرن شکار کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ بھی حاکم بنا لیں، حاکم فیصلہ کریں ان کا کہ اس کے بدلے اس نے کیا جرمانہ ادا کرنا ہے. تو اگر تھوڑے سے مسئلے میں حاکم بن سکتا ہے فیصلہ کرنے والا، تو اتنے بڑے مسئلے میں کیوں نہیں بن سکتا؟ جبکہ دو صحابہ کی بڑی جماعتیں آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا ہے. تو پھر وہ بندے جو اختلاف کرنے والے تھے، جو حضرت امیر معاویہ کے اور حضرت علی کے خلاف تھے، تو پھر اس موقع پر وہ چپ کرے، لیکن پھر بھی وہ مخالف ویسے کے ویسے ہی رہے، لیکن ان کو جواب نہیں آیا. اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر گھر میں کسی گھریلو معاملے میں جھگڑا ہو جائے میاں بیوی کا، تو وہ بھی جو گاؤں کا بڑا ہے وہ بھی اس میں سے بیوی کی طرف سے اور خاوند کی طرف سے حاکم لے آئے، ثالث لے آئے. تو اس میں معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، ورنہ چھوٹے چھوٹے معاملے انسان ہی کرتے ہیں. معاملے کا حل، حاکم، فیصلہ انسان ہی کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ کیوں جرمانہ طے کیا گیا؟ لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ چکھ لے اپنے کام کا وبال، اپنا جرمانہ یعنی سزا چکھ لے. عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کر دیا ہے جو گزر چکا ہے. ومن عاد، اور جو پھر عادت اپنائے گا، لوٹے گا، فینتقم اللہ منہ، اللہ اس سے انتقام لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالی غالب ہے، انتقام لینے والا ہے. احل لکم صید البحر، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار، یعنی پانی کا شکار، خواہ وہ سمندر میں ہو، خواہ وہ کسی دریا میں ہو، نہر میں ہو، تمہارے لیے حلال ہے. وطعامہ، اور اس کا کھانا بھی. متاعا لکم، یہ تمہارے لیے سامان ہے. وللسیارہ، اور قافلے کے لیے بھی، قافلے کے لیے چیزیں کھانا پینا جائز ہیں. شکار اگر یعنی حرام کی حالت میں بھی، خشکی کا نہیں، تری کا، دریا کا، سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے. مثلا مچھلی تمہارے لیے حلال ہے، تم کر سکتے ہو. وحرم علیکم صید البر، اور حرام کر دیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار، ما دمتم، جب تک تم ہو حرمن، احرام میں، جب تک تم حرام کی حالت میں ہو، احرام باندھا ہوا ہو، تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام ہے، اور تری کا، سمندر کا، دریا کا تمہارے لیے جائز ہے. واتقوا اللہ الذی، اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. جعل اللہ الکعبۃ بیت الحرام، اللہ نے بنایا ہے کعبہ بیت الحرام کو قیام للناس، لوگوں کے لیے قیام، لوگوں کے لیے یہ زندگی کا قیام ہے، اس سے زندگی رہتی ہے، اس سے زندگی بچتی ہے. قیام کا باعث بنایا ہے. مثلا جب تک بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، کعبہ، خانہ کعبہ ہے، تب تک ہی یہ دنیا چلے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کو دو پتلی پنڈلیوں والا حبشی گرائے گا. لہذا یہ جب تک بیت اللہ ہے تب تک یہ زندگی صحیح چلتی رہے گی، کیونکہ قیامت کے قریب جب ایک حبشی بادشاہ بیت اللہ کو گرا دے گا تو اس کے بعد بہت جلد ہی قیامت آ جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 پتلی پنڈلیوں والا بیت اللہ کو گرا دے گا. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، کتاب الحج میں ہے. اچھا، تو گویا کہ یہ جو بیت اللہ ہے یہ لوگوں کے لیے قیام کا، رہنے کا باعث ہے، یہ زندگی کا باعث ہے.
والشہر الحرام، اور عزت والا مہینہ. اسی طرح عزت والا مہینہ 4 مہینے عزت والے ہیں، جس میں سے ایک پہلا ہے محرم، ایک 7واں ہے رجب، ایک 11واں ہے ذوالقعدہ، ایک 12واں ہے ذوالحج. یہ 4 مہینے عزت والے ہیں، حرمت والے ہیں. اس مہینوں میں وہ مکہ والے لوگ بھی، مشرکین مکہ بھی اور مسلمان بھی بڑا خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی بندے کا باپ کا قاتل بھی آ جائے مکہ مکرمہ میں اس مہینے میں تو وہ اس کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے. والہدی، لہذا ان چیزوں کی تم نے بے حرمتی نہیں کرنی. والہدی، اور قربانیوں کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی. والقلائد، اور جو پٹے ڈالے ہوئے جانور ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی، کیونکہ قلائد اللہ کے لیے ذبح، اللہ کے لیے وقف کیے ہوئے جانور، ہدی قربانی اللہ کے لیے وقف کی ہوئی، اور عزت والے مہینے اور یہ بیت اللہ مکہ مکرمہ، یہ سب چیزیں عزت والی ہیں، احترام والی ہیں، تو ان کی عزت احترام کرتے ہوئے ان میں توہین نہیں کرنی ان چیزوں کی، ان مہینوں کی. ذالک، یہ اس لیے ہے لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ، بھک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. وان اللہ بکل شیء علیم، اور بھک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے. اعلموا، جان لو، ان اللہ، بشک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. وان اللہ غفور الرحیم، اور بشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول کے ذمے مگر پیغام پہنچانا ہے. رسول کے ذمے پیغام پہنچا دینا ہے. اللہ کے رسول نے سارے پیغام پہنچا دیے تھے. اب جو بندہ کہتا ہے نا کہ سارے پیغامات نہیں ہیں، سارا دین ہمارے پاس مکمل نہیں ہے، بھینس کا بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، تو ایسا معاملہ بالکل غلط ہے، بالکل ذہن غلط ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے سارے پیغامات کما حق کو پہنچا دیے تھے. واللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، ما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو، اللہ سارا جانتا ہے. اس طرح تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھینس کا ذکر نہیں ہے قرآن پاک میں، دین میں، حدیث میں، تو بھینس ثابت کر کے دکھاؤ. تو یہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں آج کل معاشرے میں کہ لوگ یہ پاپڑ کھاتے ہیں، سلنٹیاں کھاتے ہیں، یہ چاکلیٹ کھاتے ہیں، یہ چیزیں کھاتے ہیں، یہ بھی ثابت کرو. تو ایسا ثابت نہیں ہوتا. یہ حلال چیزیں وسیع ہیں، حرام چیزیں کم ہیں. حرام چیزوں کے نام بتا دیے گئے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اگر نام نہیں بتائے تو اصول بیان کر دیے گئے ہیں، اس اصول پر پوری اترے تو وہ حرام ہے. مثلا اگر جو پرندہ ہے اگر وہ کسی چیز کو اپنے پنجوں میں پنجے گاڑ کر شکار کرتا ہے تو وہ حرام ہے. اس طرح کوئی کچلی والے جانور ہیں جیسے کتا ہے، خنزیر ہے، اس طرح شیر ہے، چیتا ہے، ان کے دانتوں کے اندر دانت لمبے نکیلے ہوتے ہیں، تو جو اس پر پورا اترے وہ حرام ہے. اور بعض چیزیں اللہ کے نبی نے نام لے کر حرام کی تھی، جیسے گدھا حرام کیا تھا. لہٰذا اللہ کے نبی کے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے واضح طور پر. اللہ فرماتے ہیں قل لا یستوی الخبیث، کہہ دو نہیں ہے برابر خبیث اور پاک چیز. پاک اور پلید کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یعنی اگر تم پاک کمائی کرتے ہو، پاک رزق کماتے ہو، محنت مزدوری کرتے ہو، وہ کم کھاتے ہو تو وہ بہت بہتر ہے. اور دوسری پلید ہے، رشوت کا پیسہ، فراڈ کا پیسہ، چوری کا پیسہ، ڈاکے کا پیسہ، اور ناپ تول میں کمی کا پیسہ، کسی بھی طرح کی کمائی وہ حرام ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ عشر نہیں نکالتا، زکوٰۃ نہیں دیتا پوری، تو اس کی وہ بھی کمائی حرام ہے. یہ کوئی نہ کہے کہ میں نے محنت سے کمائی ہے، وہ حرام ہے. جو بندہ عشر نہیں نکالتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا اپنی فصل کا، اپنے کاروبار کا، تو وہ حرام کھا رہا ہوتا ہے. اس کو 20 من میں سے 1 من اگر وہ دیتا ہے تو باقی 19 من اس کا حلال ہے. اگر وہ نہیں دیتا تو وہ حرام ہی کھا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے حرام اور پاکیزہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ، اور اگر آپ کو اچھی لگے کثرت الخبیث، خبیث کی کثرت، اگر خبیث زیادہ بھی ہو، پلیز زیادہ بھی ہو تو وہ اچھی بھی آپ کو لگے، لیکن پھر بھی برابر نہیں ہو سکتے. حلال چیز بہترین ہوتی ہے. فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یا اولی الالباب، عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ.